بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا اردو زبان کا 11واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ حسد کہتے ہیں جلنے کو، کسی دوسرے آدمی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے۔ جو آدمی تنگ دل ہوتے ہیں وہ اوروں کی بہتری دیکھ نہیں سکتے، خاص کر اپنے عزیزوں، دوستوں یا ہم پیشوں کو اچھی حالت میں پاتے ہیں تو جل بھن کر خاک ہو جاتے ہیں۔ ایسے آدمیوں کو حاسد اور اس کمبخت عادت کو حسد کہتے ہیں۔ حاسد آدمی اپنے سوا سب پر آفت و زوال چاہتا ہے، لیکن اس کا چاہا نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہمیشہ رنج کلفت میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کی یہ بری عادت ایک خدائی مار ہے جو ہر دم اس کی گردن پر سوار ہے۔ حاسد جو اوروں کی تباہی اور بربادی چاہتا ہے، وہ اکثر اپنی بھلائی اور ترقی میں کوشش نہیں کرتا۔ اس کو اپنے بنانے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی دوسروں کے بگڑنے کی آرزو ہوتی ہے، اس لیے وہ روز بروز کاہل ہوتا جاتا ہے، اور یہ کاہلی اس کو خدا کی نعمتوں سے محروم رکھتی ہے۔ جب حسد کی بیماری زور پکڑ جاتی ہے تو حاسد علانیہ لوگوں کی بدخواہی کرتا ہے، وہ لوگوں کے گلے شکوے، غیبت اور بدگوئی میں مصروف رہتا ہے، تہمت لگانے اور بہتان باندھنے سے بھی نہیں چوکتا۔ اس لیے حسد کا انجام عداوت ہے، یعنی دشمنی ہے، اور عداوت بھی ایک دو سے نہیں بلکہ ہر خوش نصیب اس کا دشمن ہے۔ شعر ناسخ: حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہاں میں، رنج و حسد ہے جان ہے جب تک کہ جان میں۔ ہم پیشہ ایک جیسا کام کرنے والا، زوال، کمی، تباہی، بربادی، کاہل، سست، نعمت، مال و دولت، علانیہ، کھلم کھلا، بدخواہی، برا چاہنا، شکوے، شکایتیں، غیبت، پیٹھ پیچھے برائی، تہمت، الزام، بہتان، بڑا جھوٹ، الزام، انجام، نتیجہ۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔